السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، یعنی ہر مومن جماعت یا امت جو امت محمدیہ سے پہلے تھیں، گزر چکی ہیں، جو سابقہ امتیں تھیں، ان تمام سابقہ مومنہ امتوں کے لیے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جعلنا منسکا، کہ ہم نے ان کے لیے کیا بنایا تھا؟ ہم نے ان کے لیے قربانی کا طریقہ بنایا تھا۔ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر کے رکھا تھا، وہ بھی لوگ قربانی کرتے تھے۔ منسک یہ مصدر ہے فعل نسکا کا، جس کے معنی ہوتے ہیں قربانی کرنے کے، اور اسی سے ذبیحہ جو ہوتا ہے جس کو قربانی کیا جاتا ہے اس کو نسیکا کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے منسک اور منسک جو ظرف ہے اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر قربانی کی جائے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کا نام لیں عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان جانوروں پر جو اللہ رب العالمین نے ان کو مہیا کیا ہے، جو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے انتظام کر کے رکھا ہے۔ بہیمۃ الانعام سے کون سے جانور مراد ہیں؟ کن کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟ اونٹ، گائے، بکرا، اس کا جو مؤنث ہے، اور اسی طریقے سے بھیڑ اور دمبا۔ بہیمۃ الانعام سے کون جانور مراد ہیں؟ گائے اس کا مذکر، اونٹ اس کی مؤنث، اور اسی طریقے سے بکرا اس کی مؤنث، اور اسی طریقے سے بھیڑ اور دمبے۔ ان پر کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کے نام لینے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے نام سے مراد کیا ہے؟ کہ ان کو اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے ذبح کرنا، یعنی ان کے ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ ذکر و اسم اللہ سے مراد کیا ہے؟ جب ان کو ذبح کیا جائے اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، کہ اے لوگو تمہارا معبود ایک اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اور تمام کے تمام لوگ، آپ تمام کے تمام لوگ کیا کرو؟ اس کے تابع اور اس کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ۔ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے تم کو کرنے کا حکم دیا ہے، یا اپنے رسول کے ذریعے کوئی حکم یا کوئی چیز شریعت کی تم کو بتلائی ہے اور کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو کیا کرو؟ تم اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جاؤ اور اس کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اس کے بعد اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ ایسا ہو جائیں، میری بات اور تمہاری بات ماننے لگیں اور میری اتباع اور تمہاری اتباع کرنے لگیں، تو ان فرما بردار بندوں کے لیے، ان مطیع اور متواضع اور عاجز و انکسار والے بندوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا سنا دیجئے؟ بشارت سنا دیجئے۔ اور وہ بشارت کس پر شامل ہو؟ دنیا کی کامیابی اور کامرانی اور آخرت کی کامرانی اور کامیابی پر
شامل ہو. وبشر المخبتین، اور وہ لوگ جو متواضع اور جو اللہ رب العالمین کی اتباع کرنے والے ہیں، جو متواضع لوگ ہیں، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنے والے ہیں، ان تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت کی کامرانی اور کامیابی کی خوشخبری سنا دے. اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اور وہ متواضع اور انکساری والے لوگ کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ رب العالمین کی آیتوں کا تذکرہ ان کے سامنے کیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، تو ڈر اور خشیت الہی سے ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ تھرا جاتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. والصابرین علی ما اصابهم، اور اسی طریقے سے وہ صبر کرنے والے لوگ جو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، یا اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی مصیبت یا اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی آزمائش یا اختبار یا امتحان کے طور پہ کچھ آ رہا ہے تو اس پر کیا کرنے والے ہیں؟ صبر کرنے والے ہیں. والمقیم الصلاۃ، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں. ومما رزقناهم ينفقون، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو کچھ اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کر کے رکھا ہے، دے کر کے رکھا ہے. یعنی اگر وہ صاحب مال ہیں اور ان کے مال زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچتے ہیں، ان کے مالوں کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی راہ میں، اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. کیونکہ وہ جو مال ہیں وہ تمام اللہ رب العالمین کے مال ہے، اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. اللہ رب العالمین جس بندے پر چاہے اس کو نچھاور کرے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے مال کے اندر جو حق واجب ہوتا ہے غریبوں کا، مسکینوں کا، زکوٰۃ کے نام پر، اس کو کیا کرتے ہیں؟ ينفقون، اس کو خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں ادا کرتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والبدن، بدن کیا ہے؟ یہ بدنا کی جمع ہے، اور جو اہل لغت ہیں اس کی تفسیر، اس لفظ کی معنی کو بتلانے میں ان کے مابین اختلاف ہے. بعض لوگ بدن کا معنی بتاتے ہیں کہ اس سے مراد اونٹ ہے اور گائے ہے، اونٹ اور گائے دونوں ہے. بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف اور صرف اونٹ ہے، اس سے مراد صرف اور صرف کیا ہے؟ اونٹ ہے، گائے نہیں ہے. اور جو لوگ لفظ بدن اور بدنہ سے مراد اونٹ لیتے ہیں انہی کی بات زیادہ راجح لگتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ثواب کو مقرر کرتے ہوئے فرمایا کہ جمعہ کے دن جو جمعہ کا پہلا ساعہ ہوتا ہے، اس وقت اگر کوئی مسجد کے اندر نماز جمعہ کی ادا کرنے کی نیت سے آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو کیا کرتا ہے؟ بدنا. کیا کہا گیا وہاں پہ؟ بدن اور بدنا. اللہ رب العالمین اس کو اونٹ کے قربانی کا ثواب دیتا ہے. اور اس کے بعد کہا جو دوسرے ساعہ میں آتا ہے اس کو گائے کے قربانی کا ثواب دیتا ہے. اگر بدنا یا بدن سے اونٹ اور گائے دونوں مراد ہوتے تو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يفرق بینہما فی ذاک الحدیث ولا يقول ان الذي جاء في الساعة الأولى فله ثواب البدن واما الذي جاء في الساعة الثانية فله ثواب البقرة. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرق کرتے ہوئے کہا
کہ جو پہلی ساعت میں جمعہ کے پہلے وقت میں جمعہ کی نیت کرتے ہوئے جمعہ کی نماز کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے گا اس کو اونٹ کا ثواب ملے گا، جو دوسرے وقت میں آئے گا دوسرے ساعت میں آئے گا اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ فرق کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی بدن اور بدنا اور گائے بقرہ کے درمیان فرق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بدنا سے مراد کیا ہے؟ صرف اور صرف اونٹ ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ البدنۃ عن سبعۃ والبقرۃ عن سبعہ، کہ جو قربانی کی جائے گی، قربانی میں جو حصہ لگے گا اونٹ کے اور گائے کے، گائے میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ کہا البدنۃ عن سبعۃ، کہ اونٹ میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، 7 لوگوں کی طرف سے اونٹ کی حفاظت کر جائے گی۔ اور اسی طریقے سے پھر گائے کے لیے الگ لفظ استعمال کیا، کہا والبقرہ، اور بقرہ میں بھی 7 لوگ شریک ہوں گے، 7 لوگوں کی طرف سے وہ کفایت کر جائے گی۔ تو گویا کہ یہ دونوں حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں اور اہل لغت کے معنی کو تائید کرتی ہیں جنہوں نے یہاں پر لفظ بدن جو کہ بدنہ کی جمع ہے اس سے مراد کیا لیا ہے؟ صرف اور صرف اونٹ لیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ، کہ جو قربانی کے جانور اونٹ جن کو آپ قربانی کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو بنا دیا ہے لکم، تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے، دین کے شعائر میں سے اللہ رب العالمین نے ان کو تمہارے لیے بنا دیا ہے۔ تو کیا کرو؟ ان کے ذریعے تم اللہ رب العالمین کی تقرب حاصل کرو۔ کیسے تقرب حاصل کرو؟ کیونکہ ان کو اللہ رب العالمین کے راہ میں قربان کرو۔ ان کو کیا کرو؟ اللہ رب العالمین کے راہ میں ان کی قربانی کر کے، ان کو اللہ رب العالمین کے راہ میں ذبح کر کے اور اللہ رب العالمین کے نام پر ذبح کر کے تم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جو قربانی اللہ رب العالمین کے راہ میں دے رہے ہو اس جانور کے قربانی کے جانور کا نہ تو خون اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتا ہے اور نہ اللہ رب العالمین کے پاس اس کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے پاس تمہاری نیت پہنچتی ہے کہ تم کس نیت سے اللہ رب العالمین کے راستے میں جانور کو قربانی دے رہے ہو۔ تو وہی فرمایا شعائر اللہ، تاکہ تم اس سے اللہ رب العالمین کی قربت اور اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا فَاذْكُرُوا اسْمَ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اس کے اندر کیا ہے؟ تمہارے لیے بھلائی ہے۔ بھلائی کیسے ہے؟ دنیاوی بھلائی بھی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی ہے۔ دنیاوی بھلائی تم اس کو سواری کے لیے استعمال کر سکتے ہو، دنیاوی بھلائی تم اس سے دودھ نکال کر کے اپنے لیے غذا کے طور پر استعمال کر سکتے ہو۔ دنیاوی بھلائی وہ بچوں کو اگر اونٹنی ہے تو وہ بچے کی جنم دے گی جو تمہارے لیے بعد میں مال ثابت ہوگی۔ اور اسی طریقے سے آخرت کی بھلائی کیسے ہے؟ تم اس کو اللہ رب العالمین کے راستے میں ذبح کرو گے، اور اسی طریقے سے دنیاوی بھلائی میں تم اس کو اللہ رب العالمین کے راستے میں ذبح کرو گے، تم خود ہی اس گوشت سے فائدہ اٹھاؤ گے، تم خود ہی اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ اور اس کے بعد آخرت کی بھلائی کیسے ہے کہ اگر تمہاری نیت صحیح رہی تو اللہ رب العالمین تمہیں اس کو اجر دے گا اور آخرت میں تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ تو گویا کہ اس کے اندر جو اللہ رب العالمین نے کہا لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، تمہارے لیے اس کے اندر بھلائی ہے، یعنی ہمارے لیے دنیاوی بھلائی بھی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، صواف کسے کہتے ہیں؟ صواف کہتے ہیں صف بندے کو، مصفوفہ جسے کہتے ہیں کوئی چیز سب بند ہو، یعنی لائن میں لگی ہو، یعنی جب کیسے لائن میں لگی ہو؟ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ کہا ان جانوروں پر، ان اونٹنیوں پر یا اونٹوں پر جب ان کو تم قربانی کرنے جا رہے ہو تو ان پر اللہ رب العالمین کے نام لو۔ اللہ رب العالمین کے نام کیسے لینا ہے؟ بسم اللہ، اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کے بعد کہا علیہ صواف، اس حالت میں کہ وہ سب بند ہوں، کھڑے ہوں، یعنی قربانی جو اونٹنیوں کی قربانی ہوگی ان کو کیا کہا جائے گا؟ ان کو لٹا کر کے ذبح نہیں کیا جائے گا،
कि इसकी ताकत इंसान नहीं रखता है। बहुत मुश्किल अमर है कि ऊँटों को उनको बांधा जाए, लिटाया जाए, फिर उनकी कुर्बानी की जाए। बल्कि उनका क्या कहता है, नहर क्या कहता है, खड़े खड़े उनके बाएं पैर को बांध दिया जाता है और जानवर अपने 3 पैर पर ऊँट खड़ा रहता है। उसके बाद लंबे तलवार से उसके या छोटे तलवार से उसके गर्दन के नीचे यहाँ मार दिया जाता है, जिससे उसका खून सारा का सारा गिर जाता है। उसके बाद वो जानवर जमीन बोश हो जाता है, ऊँट जमीन रख लेता है। तो वही कहा फईदा वजबत जुनूबुहा, जब उसके पहलू जमीन को छू लें, जब वो अपने पहलू को जमीन पर रख दे, यानी जब वो मर जाए, तो क्या करो, फकुलू मिनहा, तब यहाँ फै क्या है, तरतीब के लिए है, यानी तब खाओ। यानी अगर जानवर जिंदा है तब हमारे लिए उसका गोश्त जायज नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो भी गोश्त किसी हई जानवर से, जिंदा जानवर से लिया गया है, तो गोश्त क्या है, फहुवा मय्यता, तो गोश्त क्या है, मय्यत है। वो गोश्त हमारे लिए खाना हलाल नहीं है, बल्कि क्या है, हराम है। तो यहाँ फा क्या है, तरतीब के लिए है। फैदा वजबत जुनूबुहा, जब वो मर करके अपने पहलू को जमीन पर रख दे, यानी उसका जान निकल जाए, फाकुलू मिनहा, तब उसको काटना खाना शुरू करो आप लोग। फाकुलू मिनहा, उसके बाद उसको खाना शुरू करो। और बाज लोगों ने इस अम्र से इस बात का इस्तेदलाल किया है कि जो बंदा कुर्बानी कर रहा है उसके लिए जरूरी है कि कुर्बानी का गोश्त खाए, जबकि ऐसा कोई मसला नहीं है। यानी खाए, अगर खाना चाहे तो खाए, नहीं खाना चाहता, उसकी तबीयत नहीं की तो नहीं खाए, या अगर उसकी तबीयत कहती है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में पूरे जानवर को तकसीम कर दे, तब भी कर सकता है, कोई हरज नहीं है। वातिमुल काने वल मुअतर, और फिर अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि लोगों खुद खाओ, और जो तुम्हारे करीबी हैं, या वो साइल जो मांग नहीं सकते हैं, या वो लोग अल-मुअतर जो खुद मांगने आते हैं, जो साइल हैं, जो अपने सवाल का इजहार करते हैं, उन लोगों को भी खिलाओ। बाद लोगों ने इस आयत से इस्तेदलाल किया है कि कुर्बानी के जानवर के गोश्त की 3 तकसीम की जाएगी। कहा अतफकुलू मिनहा से पहली तकसीम, वातिमुल कान यानी जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, करीबी हैं, आइज़ा हैं, कारीब हैं, उनको खिलाओ। अल-मुअतर जो फकीर है, मांगने वाले हैं, उनको खिलाओ। लेकिन किसी भी सही और सरी हदीस से ये बात साबित नहीं है कि कुर्बानी के जानवरों के गोश्त की 3 तकसीम की जाएगी, उनको 3 हिस्से में डिवाइड किया जाएगा। और पहला हिस्सा जो आदमी कुर्बानी कर रहा है वो, दूसरा अपने रिश्तेदारों के लिए, तीसरा फकीरों के लिए, मिस्किनों के लिए, जो मांगने वाले हैं, जो इनके पास मुहैया नहीं हो सकता गोश्त का, उनको। तो ये जरूरी नहीं है, बल्कि आप खाएं, अपने लिए इस्तेमाल करें, और इसी तरीके से जो साइल हैं, आपके रिश्तेदार, आइज़ा, क़ारीब में सबको खिलाएं। कोई जरूरी नहीं कि आप 3 हिस्से में उसको डिवाइड ही करें। कज़ालिका सख्खरनाहा लकुम, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमा रहा है कि इसी तरीके से हमने तुम्हारे लिए उन ऊँटों को, उन बुदन को और उन बदना को मुसख्खर कर दिया है, लअल्लकुम, क्योंकि वो बहुत हैवी जानवर होते हैं, इंसान उनका मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि किस तरीके से, कितने आसानी से हमने उस ताकतवर जानवर को तुम्हारे ताबे कर दिया है, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार बंदे बनो। तो आज का दर्स हम इसी पर इक्तिफा करते हैं। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।